ہو رہی ہیں، دہشت گردی ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی ہے، اور اس دہشت گردی کے جنگ کے آڑ میں جو ہیں ہمارے وسائل پہ قبضے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب کوئی ظلم کرے تو ظالم کی برائی کو کلم کلہ بیان کیا کرو، تو یہ اب ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی نہ کرو جس کا امر قرآن دیتا ہے۔ ہر ادارہ یا ادارے کے نام پہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور پاکستانیوں کو بتایا جاتا ہے ادارے مقدس نہیں ہوتے ہیں، ملک مقدس ہے۔ احتجاج کمیٹی بنے گی اور آئندہ کا احتجاج ہوگا۔ آپ لیڈ کریں۔ اگر مجھے فرائض دیے جاتے ہیں تو بلا شک و شبہ، بلا کم و کاست کیا آپ نے تذکرہ کیا کہ وزیر اعلیٰ کے کاندھوں سے یہ بوجھ کم ہونا چاہیے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو یہ جواز نہ ملے کہ جناب عالی وسائل کا حکومت کا استعمال ہو رہا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر پہلے تو آپ کو ہم ویلکم کہیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت یاب کیا ہے، کیسی طبیعت اب ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بات؟ بہت شکریہ۔ اب جب روبصیت ہیں تو یہ پھرنا، یہ دفتر دیکھنا، یہ لوگ دیکھنا یا بازار دیکھنا، یہ بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے، اور جب یہ عمومی حالات ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ صحت اچھی ہو، لیکن جب صحت نہیں رہتی ہیں تو پھر آدمی تو اب الحمدللہ بہت ہی بہتر فیل کر رہا ہوں۔ سر جب بندے کو خلوت میں تھوڑا موقع ملتا ہے، بندہ بیٹھ کے کچھ انالیسس بھی کرتا ہے، ملک کی مجموعی صورتحال بھی آپ کے سامنے تھی، اس دوران جو واقعات ہوئے، علی مین صاحب کا یہاں پہ آنا ہو، پھر یہاں سے واپس آنا ہو، پھر اس کے بعد کے پی ہاؤس ڈی سیل کرنا ہو، آئینی ترمیم کے حوالے سے معاملات ہوں، ان تمام تر امور کا آپ نے جائزہ لیا ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کا آنے والے دنوں میں مستقبل کیا ہے؟ یہ جو حالیہ ایام میں جو ہوا یہ وہی تسلسل ہے جو رجیم چینج کے بعد پاکستانیوں کے ساتھ جو رویہ برتا کیا گیا ہے، وہی ظلم و جبر ہے، کوئی ایرانگی نہیں ہے اس انداز میں۔ اب کے پی ہاؤس کا سیل کیا جانا، کے پی کی حکومت وفاقی ایک اکائی ہے، ہمارے سینیٹرز نہیں ہیں، کے پی کی سینٹ میں نمائندگی نہیں ہے، ہماری ریزرو سیٹیں جو ہیں وہ 23-24 سیٹیں خالی پڑی ہے، اور 8 مہینے سے زیادہ ہو گئے اسمبلی کو مورد وجود میں آئے ہوئے۔ یہ ان سب پہ خاموشی ہیں۔ البتہ جب کوئی احتجاج کا حق ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، اور احتجاج کا حق جو ہے وہ شریعت دیتی ہے، قرآن کریم میں سورہ نساء میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب کوئی ظلم کرے تو ظالم کی برائی کو کلم کلہ بیان کیا کرو، تو یہ اب ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی نہ کرو جس کا امر قرآن دیتا ہے۔ حضور کریم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ جی میرا پڑوسی مجھے تنگ کر رہا ہے۔ جب تیسری دفعہ آئے تو حضور کریم نے کہا اپنے گھر کا سامان اٹھا کے گلی میں رکھ دو ایک سائٹ پہ، اور جب اس نے یہ کیا لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، اس نے کہا جی یہ میرا احتجاج ہے پڑوس کے خلاف۔ ہمارا آرٹیکل 16 آئین یہ کہتا ہے، دنیا کے تمام مہذب ممالک میں تمام آئینے یہ حق دیتے ہیں لوگوں کو کہ جہاں زیادتی ہو، ظلم ہو، جبر ہو، ناروا یا غلط کام ہو، اس پہ آواز اٹھائیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستانی یہ بھی نہیں کریں گے، ملک کو تو کسوٹا انہوں نے نوچا، انہوں نے وسائل جو ہیں ملک کے کالیے، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اربوں ڈالر باہر لے گئے، 2 لاکھ ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی بنیادی انسانی حقوق ہیں، وہ حقوق جو فطرت بھی دیتا ہے، قانون فطرت بھی دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان حقوق سے بھی آپ دستبردار ہو، پاکستانی احتجاج نہیں کریں گے، چاہے آپ جو ہیں پاکستان کو ہڑپ کر جائیں، پاکستان کو تباہ و برباد و تاراج کریں، لیکن پاکستانی اس حق احتجاج سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے، ہم کریں گے۔ اگر آئین بھی نہ دیتا تو جو قانون فطرت ہیں اس کے تحت کرتے، اور اگر قانون فطرت یہ تصور بھی نہیں ہو سکتے تو قرآن کا امر ہے ہم ضرور کرتے۔ آپ کا کہنا ہے کہ احتجاج ضرور ہونا چاہیے، جہاں پہ آپ نے تذکرہ کیا کہ حقوق سلب کیے جائیں اور لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ نام و نشان ہی نہ ہو، وہاں پر احتجاج ہونا چاہیے۔ ایک احتجاج آپ بہتر جانتے ہیں خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، انہوں نے اعلان کیا امن جرگے کا، اور وہاں پر لوگوں کو بلایا تو ان پر پابندی لگی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پہ پابندی لگانے کے عمل کی مذمت کی ہے میں نے، اور وہ بھی ایک احتجاج ہے۔ کیوں کر آپ ان سے احتجاج کا حق چھین سکتے ہیں؟ اور ان کا مطالبہ کیا ہے؟
وہ کوئی ڈیم تو نہیں مانگ رہے ہیں, کوئی مائنز پہ قبضہ تو نہیں چاہتے ہیں, وہ کوئی وسائل پہ قبضہ تو نہیں چاہتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری سرزمین جو گزشتہ 40-50 سال سے تنور بنی ہوئی ہے, آئے روز 80,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کے پی کے وار آن ٹیررزم کے بن چڑھ گئے. مائیں جو ہیں اے پی ایس کی وہ آج بھی بین اور آہ و فغا کر رہی ہے. کوئی دوسرا خاندان ایسا نہیں ہے کے پی میں جو دہشت گردی سے متاثر نہ ہو. جنگ ہے کہ ختم نہیں ہو, تو لہٰذا وہ لوگ جو بیٹے ہیں یہ ان کا حق تھا, حق ہیں اور ایکنالج ہو گیا ہے. چیف منسٹر گیا ہے, میں اس فعل کی ستائش کرتا ہوں اور انشاءاللہ اتوار کے روز 3 بجے میں خود بھی وہاں پہ ہوں. مروی صاحب, ایز اے اسٹوڈنٹ آف میڈیا میں یہ سمجھ رہا ہوں گا, کیونکہ آپ ان علاقے کی جو تمام ڈائنامکس ہیں بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. ہم جب یونیورسٹی میں ہوتے تھے تو جو لوگ ہمارے ساتھ تعلق رکھتے تھے کلاس میں فاٹا سے, وہ ہمارے اداروں پر تنقید کرتے تھے تو ہم بہت ڈیفینڈ کرتے تھے. ہم کہتے تھے ایسی معاملات نہیں ہیں, وہ کہتے تھے یہ اس کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ معاملات جو ہیں کسی صورت ٹھننے کا نام نہیں لے رہے. یہ آخر ہوگا کیا جب وہ لوگ کہیں گے کہ ان کے پیچھے یہی ہیں اور یہ ان کو بین کرتے جائیں گے؟ واٹس دا سولوشن؟ آپ اپنی وسیع نظر کے تحت کیا سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں؟ ادارے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ملک اور ریاست یہ معنی رکھتا ہے پاکستان. یہ آگے سے اداروں کے نام پہ لوگوں کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے. جو بھی چیز امر فعل ریاست کی تقویت کا باعث بنے گی اس کی تائید ہونی چاہیے. لیکن جو بھی چیز, جو ادارہ, جو شخص پاکستان, پاکستانیت یا پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ریاست تو نہیں ہوئی. تو لہذا یہ جو ادارے کی گردان ہو رہی ہے اس سے ہمیں باہر نکل کے سوچنا چاہیے. پاکستان ہے تو ادارے ہوں گے, اور جس جانب ہم گامزن ہیں یعنی ہمارے تمام مراسم قریبی ممالک کے ساتھ نہ ہونے کے برابر ہیں. ہماری معیشت دیگرگوں ہیں, وہ تو ایسے ہمارے اندر ملک میں طوائف الملوکی ہے, بنیادی حقوق پامال ہو رہے, نظامی انصاف جو ہیں وہ زمین بوس ہو چکا ہے. تو کون سی اداروں کی بات کرتے ہیں؟ کس ادارے نے ڈیلیور کیا؟ دہشت گردی ہو رہی ہے, بدامنی ہو رہی ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, اور ہم اداروں کی کھیل کھیل رہے ہیں. یہ اداروں تب مانے رکھتے کہ جب آئین و قانون کے مطابق تمام اپنے فرائض سر انجام دیتے. ہر ادارہ یا ادارے کے نام پہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے لگے ہوئے ہیں, اور پاکستانیوں کو بتایا جاتا ہے ادارے مقدس نہیں ہوتے ہیں, ملک مقدس ہے. اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ بہت سارے ایسے ادارے موجود ہی نہیں ہیں, ممالک قائم ہیں. تو لہٰذا ملک کی خیر منانی چاہیے. کیا یہ ہم نے 73 سالوں سے اداروں کی گردان شروع کی ہوئی ہے؟ سر لاسٹلی پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے کمنٹ چاہوں گا. بانی چیئرمین پہ 3 اکتوبر کے بعد سے پابندی ہے. آپ سمجھتے ہیں مزید بیلٹ ٹائٹننگ ہو رہی ہے جبکہ ڈائیلاگ کا سلسلہ کیا ٹائٹننگ ہوں گے؟ دیکھیے یہ 70,000 لوگ آئے تھے. یہ جب احتجاج کمیٹی بنے گی اور آئندہ کا احتجاج ہوگا, آپ لیڈ کر رہے ہیں. اگر مجھے فرائض دیے جاتے ہیں تو بلا شک و شبہ, بلا کم و کاست. کیا آپ نے تذکرہ کیا کہ وزیر اعلیٰ کے کاندھوں سے یہ بوجھ کم ہونا چاہیے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو یہ جواز نہ ملے کہ جناب عالی وسائل کا حکومت کا استعمال ہو رہا ہے یا گورنر راج لگا ہے. یہ اور علی امین خان تو ڈیلیور کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے, پارٹی کا کام ہونا چاہیے. بیک اپ میں رکھیں ان کو, لیکن وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے آئے ہیں. پہلی بھی جو 9 مئی کے بعد میں نے بہت سارے احتجاج کیے, اس میں مجھے کلیدی سپورٹ واحد علی امین خان کا تھا. بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت.